امت ہی نہیں ہے اس وقت. سارا بازار بھرا ہوا ہو اس کو جماعت نہیں کہتے. کیوں؟ ہر آدمی کا مقصد جدا، ہر آدمی کی منزل جدا، ہر آدمی کا راستہ جدا. کوئی اس دکان میں داخل ہوتا ہے، کوئی کپڑے کا گاہک ہے، کوئی جوتے کا گاہک ہے، کوئی زیور کا گاہک ہے. تو اجتماعیت نہیں ہے. اللہ پاک مجھے معاف کرے، آج تو نماز ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں لیکن جذبات مختلف ہیں. نماز نیت ضرور ایک امام کے پیچھے باندھی ہے، رکوع سجود ایک امام کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ہر آدمی اندر جذبہ مختلف ہے. اللہ پاک مجھے معاف کرے. ہم سب پہلے ایک امت بنے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی. امت اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک ہر آدمی اپنے ذاتی تقاضوں کو پیچھے نہ کرے اور ایمان اور اعمال والے تقاضے، دین کے تقاضے، اس امت کے تقاضے، ان کو ترجیح نہ دے. اس وقت تک امت بن ہی نہیں سکتی. اپنی ضروریات، اپنے تقاضے، اپنی حاجتیں، اپنی چاہتیں، ان کو قربان جب تک کرنا نہیں سیکھے گا اس وقت تک امت نہیں بن سکتی. کسی میدان میں کھڑا ہوگا، اپنا ذاتی تقاضا آئے گا، بھاگ جائے گا، امت ہے ہی نہیں. تو میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج یہ ضروری ہے. ساری دنیا میں دین اس وقت آئے گا جب محنت بھی انبیاء علیہ السلام والی ہو، اس محنت کا نہج یہ بھی نبیوں والا ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان بنانے کی محنت فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں بھی سب سے پہلے وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جن سے ایمان قوت پکڑتا ہے. احکام بعد میں آئے ہیں، مکہ مکرمہ کے اخیر میں جا کے. پہلے کوئی حکم دعوت کی لائن کے احکام، باقی عبادات، سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، اور یہ مکی زندگی کے اخیر میں. زکوٰۃ بھی بعد میں، روزہ تو مدینے میں جا کے، حج زکوٰۃ مکہ میں ہوگی اخیر میں، تو روزہ یہ سن 2 ہجری میں، حج اس کے بھی بعد، شراب حرام ہونا مدینہ منورہ میں، پردے کے احکام مدینہ منورہ میں، یہ سارے حدود اور قصاص، تعزیرات، یہ ساری مدینہ منورہ میں. احکام بعد میں آئے. خلاصہ یہ ہے، پہلے ایمان کی محنت. جس ذات سے ڈرانا ہے، متاثر کرنا ہے، جس کا حکم پورا کرانا ہے، پہلے اس کی قوت دلوں میں اترے، پھر آدمی جلوت اور خلوت میں اس کا حکم مانا کرتا ہے. جس کی قوت ہی تسلیم نہیں کرتا اس کی بات نہیں مانتا. جملہ ایک ہی ہو، کسی آدمی کو کہے کہ فلانا آدمی آپ کو یہ کہتا ہے، اور وہ اس سے نیچے کا آدمی ہو، اسی کا نوکر ہو، خادم ہو، تو وہ کہے گا وہ کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا؟ وہ اثر ہی نہیں لے گا. جب اسی آدمی کا بڑا وہ بات کہے پھر آدمی اثر لے گا. تو جس سے متاثر کرنا ہے، جس ذات سے، سب سے پہلے اس ذات کا تعارف کراتے تھے انبیاء علیہ السلام. اور اللہ پاک نے بھی سب سے پہلے اس اپنی ذات عالی کا تعارف کرایا ہے. زمینوں کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، چاند سورج ستارے کس نے بنائے، بارشیں کون برساتا ہے، اس قسم کی آیتیں سب سے پہلے اتاری ہیں جن سے ایمان قوت پکڑے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بلا بتاؤ آسمان کس نے بنائے؟ یہ مکہ مکرمہ میں اس قسم کی آیتیں اتری، کچھ نمونہ عرض کر دیتا ہوں.
بھلا آسمان کس نے بنائے؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمانوں سے پانی کس نے برسایا؟ اور یہ درخت کس نے اگائے؟ کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ؟ یہ استفہام انکاری ہے، مطلب ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے جس کا جواب نفی میں ہو۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع اللہ، زمین کو جائے قرار کس نے بنایا؟ اس میں پہاڑ کس نے گاڑے؟ نہریں کس نے چلائیں؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے مضطر اور بے قرار کی فریاد سننے والا اور اس سے وہ پریشانیاں مشکلیں مصیبتیں دور کر ہٹانے والا کون ہے؟ اور کون ہے جس نے تمہیں زمین میں خلفاء بنایا؟ کیا ہے اللہ کوئی الہ؟ الہ مع اللہ؟ آگے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں بحر و بر میں راستے دکھاتا ہے؟ سورج چاند ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کرتے تھے، یہ کون دکھاتا ہے؟ اور کون تم کو روزی دیتا ہے؟ پھر آگے امن یبدأ الخلق ثم یعید، کون ہے جو پہلے جس نے جو پیدا کرتا ہے پھر اس کو واپس لوٹا لیتا ہے؟ ہم روز دیکھ رہے ہیں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں جا رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں جا رہی ہیں، ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ کون ہوائیں چلاتا ہے؟ کون یہ روزی دیتا ہے؟ کیا ہے الہ کوئی اللہ کے علاوہ؟ اس قسم کی آیتیں اللہ پاک نے پہلے اتاری ہیں۔ اللہ پاک پوچھتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اگر اللہ پاک ہمیشہ رات ہی رات کر دے تو پھر کون الہ ہے جو روشنی لائے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اگر اللہ پاک ہمیشہ دن ہی دن کر دے تو کون الہ ہے جو رات لائے؟ تو یہ اللہ پاک نے وہ آیتیں پہلے اتاری ہیں جن سے ایمان قوت پکڑتا ہو، تاکہ آگے چل کے اس اللہ کے احکام اتارنے ہیں۔ رات میں دن میں ایک ایک آدمی کے ساتھ دنیاوی پولیس والا نہیں مقرر کیا جا سکتا جو اس کو اٹھا اٹھا کے نماز پڑھائے روزے رکھوائے، یہ ایمان کرایا کرتا ہے۔ تہجد میں ایمان اٹھاتا ہے آدمی کو، حکومت نہیں جا کے اٹھائے گی تہجد کے لیے، ایمان روزہ رکھواتا ہے، ایمان نماز پڑھواتا ہے، ایمان حج زکوٰۃ ادا کرواتا ہے، ایمان سچ بلواتا ہے۔ ایمان وہ قوت ہے جس قوت کے ذریعے آدمی ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ ایمان وہ قوت ہے جس سے آدمی اپنی نظر کی حفاظت، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، یہ ایمان وہ قوت ہے۔ تو نبیوں کا نہج یہ ہے، سب سے پہلے ایمان و یقین کی محنت کرتے ہیں، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی نبیوں کی بھی سب سے زیادہ قوت ایمان و یقین پہ خرچ ہوئی ہے۔ جب ایمان بنتا ہے اعمال تو آدمی خود پوچھتا پھرتا ہے، جس کو آدمی بڑا سمجھتا ہے نا اس سے خود پوچھتا ہے اجی کوئی خدمت ہو تو بتائیے، اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، خود پوچھتا ہے کہ اس کی خدمت کروں گا تو مجھے فائدہ پہنچے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی دل میں اتری ہوئی ہوگی تو یہ خود پوچھے گا میں کیا عمل کروں اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ صحابہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کرتے تھے۔ تو ایمان اور یقین کی محنت سب سے پہلے ہے۔ آدمی ایمان کے بقدر عمل کرتا ہے، ایمان قوی ہوگا،
عمل قوی ہوں گے، ایمان ضعیف ہوگا، اعمال کمزور ہوں گے، ایمان بالکل نہ ہوگا، اعمال بالکل ہی نہیں ہوں گے۔ یہ ہے ترتیب۔ اللہ کی شان، آج ہر چیز کی کچھ نہ کچھ محنت ہو رہی ہے، اور سب سے تھوڑی محنت وہ ایمان پہ ہے جس پہ سب سے زیادہ ہوئی تھی۔